الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نکاحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خواہش یہ ہے کہ بہت سادہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بالکل سادہ رکھا جائے۔ حدیث بھی آپ نے سنی کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، نکاح میں سب سے زیادہ بابرکت وہ نکاح ہوتا ہے جو سادہ ہو، جس میں خرچہ کم ہو، جس میں نقصان کوئی ادھر ادھر کی چیزیں نہ ہوں، سادگی سے بالکل ہو جائے، مہر بھی کم ہو، بہت بڑی انتظامات بھی نہ ہو، خرچے اطلاعیں ادھر ادھر لوگوں کو جمع، کوئی ایسی چیز نہیں، سادگی سے بالکل۔ اللہ کی نافرمانی سے برکت نکل جاتی ہے۔ اللہ کا ہاتھ رحمت کا اگر ہم سے ہٹ جائے تو پھر ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اب نکاح جتنے بھی ہو رہے ہیں پریشانیوں میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے حالات خراب ہیں، اس لیے کہ گناہ کے اسباب ہم خود جمع کرتے ہیں۔ جہاں اختلاط نہیں بھی ہے، یعنی مکس گیدرنگ نہیں ہے، وہاں پر بھی 100% نہیں ہو پاتا اہتمام۔ بچے چلے جاتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں لیکن وہ بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، 12 13 15 سال کے لڑکے بالغ ہو چکے ہیں، وہ بھی گھستے ہیں اس طرف، لڑکیاں ادھر سے چلی جاتی ہیں، 12 15 سال کی لڑکیاں اس طرف چلی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے فون پہ ویڈیو بناتے ہیں، کوئی تصویریں کھینچتے ہیں۔ تو یہ دیندار گھرانوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ ہال وغیرہ میں جب جو شادیاں ہوتی ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ خرافات ہوتی ہی ہے، اور نہیں تو نماز کے انتظامات نہیں ہوتے۔ وہ ٹائم ایسا رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اب مرد حضرات تو چلو کسی حد تک تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے وضو کرنا، مسجد سامنے چلے گئے، کہیں سے انتظام کر کے آ گئے، ان کا کوئی بہت زیادہ ایسا لباس نہیں ہوتا کہ جس میں وہ وضو نہ کر سکے۔ عورتوں کے مسائل ہیں، بچہ بھی ساتھ ہے، اور اپنے زیورات اور سب تیار ہو کے دلہن وہ خود بھی آدھی بن کے پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ شادی کا کپڑا شادی کے بعد اسی موقع پہ استعمال ہوتا ہے، کسی اور کی شادی میں بیچ میں تو استعمال ہوتا ہی نہیں، تو بناتے ہی ایسے ہیں کہ وہ شادی کے علاوہ پہنیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ وہ پوری پاگل ہے۔ عام دنوں میں کوئی عورت چلتی ہوئی شادی کے لباس میں نظر آ جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہے، تو نہ وہ پہنے گی نہ، تو وہ تو کپڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ شادیوں میں خالی اتنا مہنگا لباس بناتے ہیں، اب وہ دن پہن کے اتنے دھوم دھڑکے کے ساتھ شادی میں آئی ہیں تو اس کے بعد وہ اتنی اونچی ہیل میں جو بھی پہنا انہوں نے، نماز کیسے پڑھے گی وہ؟ اب اول تو وضو نہیں ہے تو وضو کہاں سے کرے گی؟ وضو ہے تو پھر جگہ کتنی ہے اس کے پاس، کتنا آسان ہے پڑھنا، پھر ہے تو ادھر پردے کا کتنا اہتمام ہے، کمفرٹ نہیں ہے۔ اگر پڑھے گی بھی تو ٹکر مار کے، جو پڑھتی بھی ہیں تیز تیز پڑھا کے فارغ کر دیتی، برائے نام سر پہ دوپٹہ۔ اب اس پہ نماز کے اسٹائل میں آپ دوپٹہ کیسے باندھیں گے؟ اتنے تو آپ نے پارلر میں جا کے بال بنوائے ہوئے، اتنا منہ پہ آپ نے ڈسٹمپر کیا ہوا، پینٹ لگائے ہوئے سارے، آئل پینٹ اور کیا کیا مختلف، تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ نماز پڑھیں گی بھی تو بس خانہ پوری ہوگی۔ وہ عورت جو کبھی بھی سنتیں نہیں چھوڑتی وہ وہاں پہ چھوڑ دیتی ہے، فرض اگر پڑھ بھی لے تو سنتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں پھر میوزک بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، تب وہ نشید کے نام پہ ڈرامے بازی ہیں، اس کو بھی موسیقی منہ سے ہمنگ کر کے بس اس کی کمپنسیٹ کرنا ہے، کسی طرح سے لگے کہ ہم بھی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا تو مقصود رہ ہی نہیں گیا۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں نکاح کے دوران سادگی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں عموماً 4 آیتیں پڑھتے ہیں، اور ان 4 آیتوں میں تقویٰ کا لفظ جو ہے 5 مرتبہ آیا ہے۔ 3 آیتوں میں تو تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی شروع یہاں سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 3 تو یہ ہوگی۔ چوتھی آیت جو ہے وہ چونکہ تیسری آیت کا نتیجہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، تو اس میں تو تقویٰ کا لفظ نہیں ہے، تقویٰ کی بات نہیں کی، ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں۔ لیکن جہاں یہ کہا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ دوبارہ اس میں کہہ دیا کیا کہ حق کا تقاتی، پھر تقویٰ کو لیا ہے، جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، تو 2 دفعہ لفظ آ گیا، اتقوا اللہ اور تقات، تقا بھی مصدر ہے۔ ادھر جہاں پر یہ فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، اس میں آخر میں یعنی سورہ نساء میں دوبارہ کہا واتقوا اللہ، 2 دفعہ آ گیا تقویٰ، تو 2 دفعہ سورہ آل عمران میں تقویٰ کا لفظ آیا، 2 دفعہ ایک آیت کے اندر، اور سورہ نساء میں 2 دفعہ آ گیا، اور باقی ایک میں 1 دفعہ آ گیا، تو 5 دفعہ ہو گئے۔ تو شادی ہو رہی ہے، شادی میں تقویٰ، ہمارے آپ کے لیے تو شادی میں تقویٰ کا کیا کام؟ شادی میں تو نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اور پھر
بچے کے لیے خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہت اچھے حالات گزرے، دعا کیجیے، بس بیٹے آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اپنی بچپن میں بڑی محبت سے پالا ہے ہم نے، اس کا خیال رکھیے گا. تو آپ نے خود ہی خیال نہیں رکھا. اگر ساری زندگی اچھے طریقے سے پالا تھا تو اس دن آپ نے اس کو انتہائی اللہ کی رحمت سے دور کر کے دیا ہے. وہ ساری نیکیاں، اس کی ساری خیر آپ نے ضائع کر کے اس کو بالکل چھوڑ دیا کہ اب لے کے جاؤ اس کو. تو اس کے ساتھ کہاں اچھا معاملہ ہو سکے گا؟ پریشانیوں میں ہی رہے گی، مشکلات ہی جھیلے گی، کیونکہ ہم نے اسی کے اسباب جمع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک جگہ موجود تھے، تو ایک شخص نے آ کے برا بھلا کہنا شروع کیا ابو بکر صدیق کو. پھر اسلام کو مختلف الٹی پلٹی باتیں وہ کرتا رہا، ایک بات، دو بات، تیسری، چوتھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائے اور سن رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، یہ بھی خاموش، یہ بھی خاموش، کہ وہ سامنے سے بولے جا رہا ہے، بدتمیزی، گالم گلو جو اس کے منہ میں آ رہا ہے انہیں بول رہا ہے. ابو بکر صدیق تھوڑی دیر تو برداشت کیا، ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے. پھر آپ نے بھی ایک جملہ کہہ دیا. جیسے ایک جملہ آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جانے لگے. تم کو جاتے دیکھ رہے، پیچھے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک وہ مجھے الٹا پلٹا بولتا رہا اور آپ خاموشی سے سنتے رہے اور شریک رہے، یعنی آپ نے کچھ کہا نہیں، موجود رہے مجلس میں، اٹھ کے بھی نہیں گئے. اور میں نے ایک جملہ خالی کہا تو آپ اٹھ کے تشریف لے جا رہے ہیں، کیا ایسی وجہ ہوگی؟ فرمایا کہ جب تم خاموش تھے اور جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ وہاں متعین کیا ہوا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. تو میں اس کے جواب پہ بہت مطمئن تھا کہ کیا اچھا جواب دے رہا تھا. جیسے تم نے اپنی ایک بات کہہ دی، تم نے بھی ایک جملہ دے دیا اس کو برابر کا ویسے ہی کہہ دیا، تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان آ گیا. تو جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں میں نہیں ٹھہرتا. یہ شیطان خرابی کی وجہ سے. اب حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کے برابر ویسی زیادتی، یعنی ویسی بدلہ، وہ زیادتی نہیں ہوگی، بدلہ ہوگا، وہ بدلہ کیا جا سکتا ہے. جس نے جیسا کیا ٹٹ فار ٹیٹ، اس کی اجازت دی شریعت نے. اچھا یہ کہ معاف کر دو، لیکن یہ کہ تو اب یہ تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. لیکن صدیق کا مقام اتنا اونچا تھا کہ اس میں یہ جیسا کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں کے لیے گناہ بن جاتے ہیں، خطائیں بن جاتی ہیں. اسی لیے انبیاء کو جو سرزنش ہوتی ہے بعض اوقات ایسی باتوں پہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے آپ کے حساب سے تو نیکی کا کام ہے. اولاد کے لیے دعا کرنا تو اچھی بات ہے، اس کی سفارش کرنا تو بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے ڈانٹا نوح علیہ السلام کو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی شان، اپنے انداز ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے یہ فروتر بات تھی، اس سے نیچے بات تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. ہم آپ برابری بھی کر سکتے ہیں، چلو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز کی کہ جو حرام بھی نہیں ہے، خالی اتنی ہے کہ جواب دے دیا اور کوئی بڑھ کر نہیں دیا. اس نے تو کئی باتیں بول دی تھی، ایک ہی دیا، کم ہی، ابھی بھی کم بات ہوئی ہے. اور اس موقع پر بھی اللہ کی رحمت ہٹی نہ، جبھی تو فرشتہ چلا گیا، فرشتہ چلا گیا تو رحمت گئی. اللہ کی رحمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لہو موقبات لگائے ہوئے نا فرشتے چاروں طرف، حفاظت کرتے ہیں، دو تو لگے رہتے ہیں ہر وقت. وہ دور چلے جائیں تو کیا مطلب ہے؟ رحمت سے گئے، اللہ کی رحمت سے نکل گئے. تو ایک بظاہر جائز کام کرنے پر اللہ کی رحمت، اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کے لیے ظاہری بات ہے وہ جائز کام پسندیدہ نہیں تھا، ان کو تو اور اونچے درجے پہ رہنا چاہیے تھا نا، جو سب سے افضل ہے. ان کا ٹاپ آدمی جب ہوتا ہے پوزیشن والا تو اس کی چھوٹی مسٹیک بھی بڑی مسٹیک ہوتی ہے. اس کو 0.01 مسٹیک کرے گا تب بھی اس پہ ڈانٹ پڑے گی، یہ کیوں کیا؟ تمہیں تو معلوم تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر وہ کرتا 10 غلطیاں، کوئی بات نہیں، وہ تو نکما ہے، اس کو پھر بھی پاس کر دیں گے، تمہیں ڈانٹ پڑے گی. تو یہ ایسا ہی ہوا. تو اب اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہوں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو پھر کیسے کیا ہونا چاہیے؟ خود ہی سوچ لیجیے. اللہ کی رحمتیں تو دور کی بات، اللہ کی ناراضی ہم مول لے رہے ہیں باقاعدہ. تو کسی بھی شادی میں آج کل، میں تو اب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا ریسنٹلی کہ کیا کرنا چاہیے شادی میں، کہ نہیں جانا چاہیے کسی شادی میں. کوئی شادی ایسی ہے نہیں اس وقت کہ جس میں ہال میں جو ہو رہی ہو کہ جس میں جانا خطرے سے خالی نہ ہو. خطرہ ہی خطرہ ہے. ایسی کوئی شادی اب شاید ہی ہو، بہت محال ہے، بہت مشکل ہے. نہیں تو کتنے قریبی رشتہ دار بھی ہو نا، اچھا یہ کہ نہ جائے. وجہ اس کی یہ کہ جب کاغذ کو موڑ دیا جائے اور کریز لگا دی جائے فولڈ کر کے، تو اس کو سیدھا کریں گے نا پھر ویسے ہی ہو جائے گا. اس کو سیدھا کرنے کے لیے دوسری طرف کریز لگانی پڑتی ہے موڑنے کے بعد.
تب جا کے اب وہ سیدھا ہوگا. تب چونکہ بالکل دنیا الٹی ہو گئی ہے، شادی بیاہ میں یہ خرافات اور اسراف ہو رہے ہیں کہ اب جب تک اس کو انڈو نہ کیا جائے الٹی طرف میں جا کے، جب تک وہ بیچ میں نہیں آئے گی، یعنی پینڈولم جب بہت ادھر چلا جائے اس کو واپس پورا الٹی طرف جانا پڑتا ہے بیچ میں آنے کے لیے، پھر وہ آئے گا سینٹر میں. تو ہم اتنے الٹے ہو چکے ہیں کہ اب اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ادھر کرنا پڑے گا. اس کا سیدھا طریقہ ہے بائیکاٹ، نہیں جا رہے شادی میں. وہ کہ کچھ جیسی بھی ہے نہیں آ رہا ہے، آ ہی نہیں رہے. اس لیے کہ میں مسجد میں ہونے والا نکاح وہ تو ٹھیک ہے، اسی میں کسی نے اس کے بعد ولیمہ کر دیا، چھٹی میں ختم. اس کے علاوہ جیسے کہ اکثر مساجد میں جو اللہ والے لوگ ہیں اس طرح سے کرتے ہیں، اور کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. گھر گھر میں ولیمہ بھی مت کرو. ولیمہ سنت ہے لیکن اس میں چونکہ گناہ و غلطیاں گڑبڑیں ہوتی ہیں، لوگ دور دور سے آتے، تو بس یہ سنت پوری کرنی ہے تو گھر کے اندر کرو. خالی بہت مختصر طریقے سے کر لو، گھر گھر کے 5 لوگ، اتنے لوگوں میں بس ولیمہ والے دن کھانا لگے کھا لیا، بس ختم بات. اس کی وجہ یعنی ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ جن کا کوئی اثر و رسوخ ہے، جو خاندان میں بڑے ہیں، جو ذرا ان کی بات سنی جاتی، جو مقتدی ہیں. وہ ایسا کریں گے تو بہت سے لوگوں کو تنبہ ہوگا. ہمارے بہت سے علماء نے لوگوں کی رعایت میں ایسی مجلسوں میں جا جا کر ان لوگوں کو اور پختہ کر دیا، ان کو بتا دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چلتا ہے، چلنے دو. تو اور اب 2 نمبریاں ہونے لگی ہیں، ہر قسم کے خرافات ہو رہی ہیں. وہ مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، اس وقت سب کچھ بند ہو جاتا ہے، اور فصل ساری عورتیں سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں. پردے کا اگر اس وقت ویسے نہ بھی تو ایک سائڈ پہ ذرا ہو جاتی ہیں، انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہوتا آپ کے لیے. میں ایک ایسے نکاح میں بھی مدعو کیا گیا کہ وہاں پر باقاعدہ وہ پارٹیشن لگایا ہوا تھا انہوں نے، اور ہم یہ سمجھ رہے کہ پارٹیشن ہے. نکاح کر کے ختم ہو کے میں اٹھا ہی ہوں کہ پارٹیشن کھول دیا انہوں نے. میں نے وہیں بہت شور مچایا، فوراً ٹھیک ٹھاک ڈانٹا ادھر ہی سب کو لائیو. اور اس کے بعد سے پھر کسی شادی میں گیا نہیں. ہال وال میں شادی میں نہیں جاتا، کسی قریبی ہو، رشتہ دار ہو، بھانجی ہو، بھتیجوں کی شادی ہوتی سب کی مگر نہیں جاتے. ختم، بلاؤ ہی مت، فساد ہوگا، فائدہ کیا. کیونکہ لوگ باز نہیں آتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے نہیں جا رہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں. یہ لوگ شاید نیک اتنے ہیں کہ اگر کوئی ایسے 2-4 گناہ ان کے پاس ہو بھی گئے تو اللہ معاف فرما دیں گے، ان کی نیکیاں بہت ہوں گی. ہمیں گناہوں کی وجہ سے گویا ایمان کی ایڈز ہے، ہم کیمو تھراپی پہ ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہلکی سی کھانسی بھی، وائرس بھی مجھے تباہ کر دے گا. اس کو جو کیمو تھراپی پہ ہوتا ہے، کینسر کی دوا لے رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھا ہے کبھی لوگوں کے سامنے بھاگتا دوڑتا پھر رہا، وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا ہے، ماسک لگا کے گھومتا ہے کہ کسی کی کھانسی بھی مجھے لگی وائرس سے ہی مر جاؤں گا میں، میرے لیے یہ بہت خطرناک ہے. تو اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں بہت صحت مند ہوں اس لیے ان کے سامنے ماسک پہن کے جا رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے بچا کے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میں متحمل نہیں ہوں، ایسی مجلسوں میں جاؤں گا تو میرا ایمان اور خراب ہو جائے گا، میں ویسے کمزور آدمی ہوں. یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان پر کرم فرمائے، ان کے اپنے اپنے ہوں گے کام، اور بہت سی نیکیاں ہوں گی. یہ گڑبڑ ایک کر رہے ہیں لیکن 500 اچھائیاں ہوں گی ان کی. مجھے تو اپنی ساری گندگیاں، خرابیاں، گناہ معلوم ہے، میرا نفس کتنا گندا ہے میں جانتا ہوں. تو میں اپنے اس گندے نفس کے ساتھ میں برداشت ہی نہیں کر سکوں گا، شاید میرا ایمان ہی ختم ہو جائے. اس لیے ایسی مجالس میں جانے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور صرف ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں اللہ کی حد نہیں ٹوٹے گی، آپ کو یقین ہو یا آپ نے اس کا کچھ نہ کچھ انتظام کر رکھا ہو. ابھی مفتی ابراہیم صاحب بروڈوی دامت برکاتہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور اس میں ہمیں بلایا، ماشاءاللہ 100% شریعت کی پابندی کے ساتھ. اسی لیے میں نے ان کو کہا حضرت میں کوئی تقریباً 10-15 سال بعد کسی نکاح میں آیا ہوں، اور کسی ولیمے میں ہال میں آیا ہوں، اور خوشی ہوئی کہ آ گیا، آپ کے بلانے پر آیا ہوں یہی دیکھنے کے لیے. ان کا کہ اگر کوئی کوتاہی کمزوری ہوئی تو بتائیے بھی اور معذرت کی. بڑے آدمی ایسے ذرا پوچھتے، یعنی اتنا سیگریگیشن کہ یہی نہیں پتا تھا کہ عورتیں کہاں سے آ رہی ہیں، بالکل الگ. عورتیں بالکل دوسرے راستے سے انٹر ہوں گی اور بالکل سیگریگیٹ. ایک عورت کا پتہ نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے. بلکہ وہاں ایک بڑے دائی آئے ہوئے تھے، بڑے عالم دین، ان کی تھوڑا سا ان سے بیان کروایا، اس کے بعد نعت پڑھوائی، دعا ہوئی، کھانا ہوا، چھٹی. کوئی ادھر ادھر سے یہ دولہا اٹھ کے ادھر خواتین کی طرف جائے گا، یہ بھی بیماری. اس کے بعد خواتین کی طرف بھجواتے ہیں دولہا کو، اس کے بعد 2-4 لڑکے اور بھی نکل لیتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے پھر خرافات ہوتی ہیں، کیا کیا کچھ حرکتیں لوگ کرتے ہیں.
اللہ ہدایت دے. تو جب ایسا ہوگا تو اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی ناراضی. تو جب آپ اللہ کی ناراضی جمع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ امید مت لگائیے کہ اللہ کی ناراضی کے ساتھ رہتے ہوئے، اللہ کے غضب میں رہتے ہوئے، اللہ کی لعنت میں رہتے ہوئے ہم پنپ سکیں گے. ہمیں تو آگ کے انگاروں پہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، مشکلات میں سمجھنا چاہیے. اور اگر اس میں کمفرٹیبل ہے تو اور خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور اللہ یہ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہیں سب ہو جائے معاملہ اور کل قیامت میں ان کو اچھی طرح عذاب دیا جائے، ان کا ایمان سلب ہو جائے. اس سب کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو ایسے کرتے ہو جیسے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو، اشارہ کیا اور اڑ جائے گی. کبیرہ گناہ ایسے کرتے ہو جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی، ایسے اڑا دو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صغیرہ گناہوں کو اپنے اوپر پہاڑ سمجھتے تھے کہ ہمارے سر پہ پہاڑ گر گیا ہے، ختم ہو جائیں گے. اتنا فکر ہمیں ہوتی تھی، اتنا غم تکلیف ہوتی تھی. اسی لیے ایک ایک کوتاہی پر اس کا انجبار کرنے کے لیے ایک ایک صحابی، جس کو جو ہفتوں مہینوں وہ توبہ استغفار کرتا تھا، کئی مال اللہ کے نام میں خرچ کرتا تھا، کسی کے پاس غلام ہو تو ان کو آزاد کرتا تھا، کسی کے پاس روز نہیں ہے تو روزہ رکھ کے کفارہ بناتا تھا اس کا. کبھی جو ہے وہ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اور جب جیسے جیسے یاد آتا، تو یعنی اس کی فکر، اس کی کوشش میں وہ لگا رہتا. زندگی اپنی اس عنوان سے گزارتا کہ میں کسی طرح سے اللہ کو راضی کر دوں، منا لوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہتے کتنے سال ہم نے توبہ استغفار میں گزارے، کتنے غلام آزاد کیے، کتنی نمازیں، کتنے روزے رکھے، کتنا مال خرچ کیا، ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اللہ کو منانے کے لیے ہم سے ایک وہ کوتاہی ہو گئی، ایک فلاں غلطی ہو گئی، ایک چھوٹی بات وہاں ہو گئی. یہ ہمارے صحابہ کرام، اور ہم ان کے برعکس گناہوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں، آج تم نے ویسی بہت عبادت کر لی، آج تو ماشاء اللہ جماعت سے نماز ہوئی، آج جمعہ بھی پڑھا تھا اور یہ بھی کیا تھا، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھا، سورہ کہف بھی پڑھ لی تھی، 5 نمازیں جماعت سے ہو گئی، تو اب ذرا بدماشی کا بھی تھوڑا سا ٹائم ہونا چاہیے. تو یعنی اپنے آپ کو خود ہی وہ موقع دے دیتے ہیں، چانس دے دیتے ہیں، گنجائش دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو پاک ہو کے آئے عمرے سے، اب اگلے 2 ہفتے بدماشی کر بھی دی تو کیا ہوا، اللہ بہت کریم ہے یار، ابھی تو ذرا کچھ بھی ہے ہی نہیں کھاتے میں، اب کر لیتے ہیں گناہ. یہ جو مزاج ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو اسی لیے شادیاں بھی شادی ہوں، خود کر رہے ہو اگر کروا رہے ہو بچوں کی، اور جہاں بلایا جائے آپ کو، بس وہاں پہلا اصول ہے شریعت کی کوئی نافرمانی ہوگی، پتہ نہیں عجیب بات ہے، ادھر سے کارڈ آتا ہے، بیٹھے ہوئے شادی کے انتظار میں. میں نہیں جانتا لوگوں کو کہ کسی نے کبھی یہ سوچا بھی ہو کہ نہیں جانا. یعنی میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کبھی کسی کی بات چیت ہوئی اور کسی نے کہا ہو کہ شادی میں ہمارا جانے، یعنی سوچیں گے کہ جائیں گے کہ نہیں. شادی کا دعوت نامہ آیا نہیں، یہ بیٹھے ہوئے دنیا چھوڑ کے جائیں گے. مدرسے کی چھٹی ہو، ہماری وہ فلاں کی شادی تو مدرسے میں نہیں آئیں گے، فلاں وہ شادی ہے، شادی ہے، پوری دنیا سب کچھ بند ہوگا، بس اب صرف شادی ہی ہوگی. سانس نہیں لے رہے 3 دن سے کہ شادی کے لیے، شادی میں پاگل پنا. ایسا قوم نے شادی کو عجیب و غریب بنا دیا. اس پہ تو پچھلے ہفتے تذکرہ کیا تھا میں نے، تو پھر حضرت مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی ترین صحابہ، یعنی دونوں، ایک تو عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شادی ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں کہ پہلی شادی ہو چکی اب دوسری چوتھی پانچویں ہے، یعنی بیویاں مر گئی ہیں، کوئی موقع ہو گیا اب دوبارہ کر رہے ہیں. پہلی شادی، فرسٹ ٹائم ایور، وہ شادی کر رہے ہیں مدینے آ کے، اللہ نے مال دیا ہے اور بتا ہی نہیں رہے. مسجد نبوی میں 2-3 دن نہیں نظر آئے، اب نظر آئے تو دیکھا کہ بھئی کپڑے پر ذرا زرد رنگ لگا ہوا ہے، جو عموماً عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے، عورتوں کو لگایا جاتا ہے، یلو کلر کا زعفران وغیرہ. تو پوچھا بھئی یہ 2-3 دن سے نظر نہیں آیا، یہ کپڑے پہ کیا لگا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنے گیا ہوا تھا، نکاح کر کے آیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ، اطلاع بھی نہیں، اجازت بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں، جانے کا بتانا بھی نہیں کہ بھئی میں اجازت لے کے جاؤں، اور نکاح کر. ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، نکاح آپ ہی کو پڑھانا. آج نہیں، 1 مہینے بعد ٹائم ہے تو 1 مہینے بعد کرا دیے گا، آپ پڑھائیں گے آپ ہی نکاح. میں جہاز بھجوا رہا ہوں فری، آپ فکر نہ کریں، نکاح تو آپ ہی پڑھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام لوگوں کے نکاح اور جنازے ہی پڑھانے میں لگے رہتے ہیں. انہیں ہم تو کوئی اور کام کرنے دیتے ہی نہیں. ہمارے تو یہ ڈرامے بازی ہے نا ساری. اور وہ قریبی ترین لوگوں میں سے
چھٹے 7ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں شروع کے بالکل لوگوں میں، مکہ کے 10 مبشرہ میں سے، اور اتنے قریبی دوست کو نہیں بتا رہے ہیں، بیسٹ فرینڈ ہیں آپ کے، اور آپ کو اطلاع ہی نہیں کر رہے ہیں نکاح کی، کر کے آ گئے شادی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ چلو ولیمہ بھی کرو، سنت ولیمہ جیسے بنی. اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کی اس جماعت میں سے جو 1000 سے زیادہ حدیثیں نقل کر چکے ہیں، کتنے قریب ہوں گے، اور شادی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتا رہے ہیں میں نے شادی کر لی. اچھا ماشاءاللہ. پھر آپ نے پوچھا کہ کنواری سے کی یا بڑی عمر کی بیوہ یا مطلقہ سے کی؟ بڑی عمر کی. ہاں بڑی عمر کی ہے، نوجوان آدمی ذرا جوان سے شادی کرتے ہیں، ذرا اچھا رہتا ہے، ایزی، ذرا آدمی انجوائے کرتا ہے لائف. بڑی ہوگی تو ذرا سیریس ہوگی، تو نوجوانوں کو کنواریوں سے شادی کرنا چاہیے، زیادہ پسندیدہ، تاکہ ان کا دل لگے ان کی طرف. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چاہتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ میرے ابا 9 بہنیں چھوڑ کے گئے. ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا بھی انتقال ہو گیا، 9 بہنیں، اور 3 ان میں سے ذرا بڑی ہیں، لیکن باقی 6 تو بہت ہی چھوٹی ہیں. اتنی بہنوں کا میں اکیلا ہی کفیل ہوں. تو اگر چھوٹی سی لڑکی میں بھی لے آتا، جوان لے آتا 15-16 سال کی، تو وہ بھی انہی کی طرح ہوتی، کھیل کود میں لگتی، تربیت کیا کرتی ان کی. تو اس لیے سمجھدار عورت کو لایا ہوں کہ وہ ان کی خدمت کرے گی، سنبھالے گی. دیکھو وہ عورت کو بھی پتہ ہے کہ میں شادی اس گھر میں کر کے آ رہی ہوں ان 9 بچیوں کو سنبھالنے کے لیے. جو اب بیماری پیدا ہو گئی کہ ہم کیوں سنبھالیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، تمہارے بچے تم ہی سنبھالو، تمہارے ابا کے، ہم اس گھر میں نہیں جائیں گے جس گھر میں جو اماں ابا کے ساتھ رہتا ہے لڑکا. تو آج کل تو لڑکے بھول جائیں شادی وادی کرنا. تو پہلے لڑکا وہی سوال، لڑکی والے ہی سوال کرتے ہیں، اماں ابا کے ساتھ رہتے ہو، دفع ہو جاؤ، نہیں چاہیے. لڑکا الگ رہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنا غلام بنائیں گے اور اپنے گھر بلائیں گے اور اپنے گھر میں رکھیں گے. ہمارے گھر میں آ کے رہو، کوئی بات نہیں، اپنے اماں ابا کے گھر مت جانا. ایک فتنہ پھیل چکا ہے بہت بری طریقے سے، عذاب کی شکل ہے یہ خود ان لوگوں کے ساتھ جو ہوگا ان کو پتہ چلے گا بعد میں دنیا ہی میں. لیکن یہ سب فتنے فساد جو لوگوں نے شروع کیے میں شریعت میں ان لاء سے کوئی پوچھا جاتا، بالکل جاہلانہ بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ و شعور عطا فرمائے. یہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھ کے دنیا چلتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انتظامات میں چلتی ہے. ہر چیز فرض کرنا ضروری نہیں ہوتی. اتنی عقل ہر انسان کو ہونی چاہیے کہ مسافر ساتھ بیٹھا ہو تو اس کا خیال کرنا ہے. لڑکے کے ماں باپ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، تو آپ اس کا مطلب ہے بالکل جاہل، دین سے اور شعور سے اور عقل سے، ہر چیز سے فارغ تو ہے. یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہوا کہ ہم سب نے تقویٰ کا راستہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے تقویٰ یہاں چھوڑا، آپ پہلے چھوڑ چکے تھے شادی کے وقت میں. ساری حرام کاریاں آپ نے نکاح کے وقت کی تھی نا، اللہ کی ساری حدود توڑی. اب آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو بڑی سہولت مل جائے گی، بہت اچھے حالات پیدا ہو جائیں گے؟ شریعت میں مذاق نہیں ہوتا بھائی. ایسا نہیں ہے کہ میں کروں الٹا اور سارے کام میرے سیدھے ہونے لگے. جس طرح سے کریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اس لیے اپنے حالات بھی درست کرنے چاہیے، اپنے احوال بھی درست کرنے چاہیے، شریعت کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.